دیکھیں جو شخص یوٹیوب پہ جا کے اسلام کے اندر جو پرانے مسائل ہیں ٹھیک تھے، یا اس طرح کا کوئی بھی، یا آج کے اس زمانے کے اندر فلاں مفتی نہیں ٹھیک، فلاں مولوی نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک، ایسے ہونا چاہیے تھا، اس طرح کی باتیں جو بندہ اس چیز میں پڑ جاتا ہے، یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک، ٹھیک ہے، اس کا فوکس صرف یہی رہتا ہے، وہ ٹک ٹاک پہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھ رہا ہے اور یوٹیوب پر بھی جا کے جیسا کہ علماء کے مناظرات ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، تو وہ بندہ جو عبادت کی اصل لذت ہے اس کو نہیں پا سکتا، کیونکہ اس بندے کی زندگی میں اگر رمضان المبارک بھی آ گیا تو وہ اس چیز کے اندر ہی مگن رہے گا، اس کا مائنڈ سارا اس طرف رہے گا، لیکن وہ اس چیز کو پا ہی نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے ذکر کے اندر جو لذت ہے اس چیز کو نہیں پا سکتا۔ ہمارے ہاں یہ چیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، بہت سے جو اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ تھے ان کے بارے میں بیٹھ کے باتیں کیے جانا، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، ٹھیک ہے، مطلب نیگٹیو مائنڈ کے ساتھ، ایک تو ہے نا ہمیں ان سے کوئی سبق ملا، ہم نے اس پہ عمل کیا اور پھر ہمیں کامیابی ملی، آخرت میں کامیابی ملے گی، یہ ایک سائیڈ پہ چیز، لیکن اکثر لوگوں کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیگٹیو طریقے سے یہی چیز سوچتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ بندہ پھر تہجد کی جو لذت ہے اس کو نہیں پا سکتا، بس اس کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بس بھائی یہ چار بندوں میں بیٹھ کے یہ والی بحث کر لی تو میں نے بہت بڑا اسلام کا کام کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں، میں آپ سے آج ایک بہت ضروری بات کرنے لگا ہوں، قیامت والے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں بندہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کی نمازیں کیسی ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا، کیا آپ اپنے مال سے عشر زکوٰۃ دیتے تھے، کیا آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی۔ تو میرے دوستوں، ہمیں یہ والے سوال ہوں گے، ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں مفتی ٹھیک تھا یا غلط تھا، فلاں مولوی ٹھیک تھا یا غلط تھا، فلاں اسلامک موٹیویشنل ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ لیکن آج یہ بیماری جو ہے ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اسے کس نے روکنا ہے؟ ہم نے ہی روکنا ہے، اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ اس بندے کا ہے جو بندہ اس کو چھوڑ کے اس چیز کی طرف آ جائے کہ جس کا سوال ہونا ہے قیامت والے دن، ایک چیز ہم سے پوچھی نہیں جانی، ہم اس کے لیے وقت ضائع کر رہے ہیں، تو اس کا میرے دوستوں بتائیں کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے یا کہیں پڑھا ہو یا کہیں لکھا ہو کہ جی قیامت والے دن آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ جی فلاں بندہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اس طرح کا نہیں سوال ہوگا ہم سے۔ تو اس لیے سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، انہوں نے لوگوں کے اندر کیسے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنے انبیاء اکرام آئے، ٹھیک ہے، لیکن آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، کتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، لیکن آج اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے طریقہ کون سا اپنایا، میرے دوستو وہ تھا اخلاق، اچھا تھا ان کا حسن اخلاق، ٹھیک ہے، آپ کو کسی سے کوئی بات منوانی ہے یا نہیں منوانی، ویسے ہی آپ کو کسی سے کوئی کام نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، پھر بھی آپ لوگوں سے محبت سے پیش آئیں، محبت سے ان کو سلام کریں۔ تو امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ دیکھیں ہمیں اس بات میں بالکل بھی نہیں پڑنا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح راستے پہ ہے، یہ غلط راستے پہ ہے، ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، مجھے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نے مجھے کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، میرا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور تمام پیغمبروں کے وہ سردار ہیں۔ ہمیں کوئی بھی مدد چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، ہمیں جو بھی مانگنا ہے، ہمیں جو بھی کام ہے، کوئی چھوٹا کام ہے، کوئی بڑا کام ہے، ہمیں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے،
ہمیں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم مدد نبی سے مانگ سکیں جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، جن کی بہت ساری قربانیاں ہیں اس امت کے لیے، لیکن وہ بھی یہی بتانے آئے تھے کہ آپ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، آپ کو موت دینے والا بھی اللہ ہے، آپ کے پاس جو آتا ہے جو جاتا ہے وہ سب کرنے والا اللہ ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا، ہمیں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، نماز ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے، ہمیں اپنے والدین کے، ہمیں اپنی اولاد کے، ہمیں اپنی بیوی کے، تمام کے حقوق ادا کرنے ہیں، ہمیں حرام نہیں کھانا۔ قیامت والے دن آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو حلال کھلایا یا حرام کھلایا، آپ نے کہاں سے کھلایا، کہاں سے محنت کی۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے جو رشتہ دار تھے وہ کہاں سے کما کے لایا کرتے تھے، نہیں، آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کہاں سے کما کے لاتے تھے۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہاں سے کماتے تھے اور کہاں پہ لگاتے تھے، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا۔ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے جو اپنے بیوی بچوں کو پالا، آپ نے اپنے والدین کی خدمت کی، وہ کس مال سے کی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی آخرت کو، ہمیں اپنی دنیا کو سنوارنا ہے، بجائے کہ ہم اس طرح کے بیانات سنیں کہ جن سے ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔